میرا نام رمشا ہے۔ مجھے دنیا سے گئے آج 3 سال ہو گئے۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن آپ سب جانتے ہو میرا دل جلتا ہے، مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ میں بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چاچا چچی نے پالا تھا۔ میرے والدین بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ چچا چچی نے ہی اپنی مرضی سے میری شادی کی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہماری پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ مجھے سینے سے لگاتا تھا، بہت احساس کرتا تھا۔ پھر وقت گزرنے لگا اور میری 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک معذور تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر، میری ساس مجھے باتیں سنانے لگے، تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کے بہت روئی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگا، مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگی۔ ماں ہونا جب اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی تو اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی، میری ننھی پریاں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ چیخ کے رویا کرتی تھی۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش میں آنے تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ، ایک میرا منہ چومتی، ایک میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی، سہم جاتی، وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی ماما ہمیں کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ نہیں تھے، چچا نے بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا۔ کوئی سہارا باقی نہ تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو توڑتی۔ شوہر گھر آتے ہی برا بلا کہنے لگتا۔ میری بیٹیاں سہم کر میرے پیچھے چھپ جاتی۔ میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کے دو۔ وہ پلیٹ میں ڈال رہی تھی، گرم ہونے کی وجہ سے وہ پلیٹ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد سے کم نہ تھا۔ اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ ہیں۔ میرا دل اس دن بہت چاہا کہ بیٹیوں کو لے کے زہر کھا لوں، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری لے کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب رات میں انہیں کہیں نہ کہیں سے مانگ تانگ کر کپڑے لا دیتی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ میری بیٹیاں میری جان ہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ وہ دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے۔ رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ نکلا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے گئے۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے سر پہ کھڑا مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حال میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگی۔ بڑی بیٹی بیمار پڑی تھی چارپائی پر۔ شوہر کہنے لگا تم نے رات کو کیا تماشا لگایا ہوا تھا؟ محلہ اکٹھا کر لیا۔ میری خوشی دیکھی نہیں جا رہی تم سے۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے مارتا رہا۔ میں چلاتی رہی، میری بیٹیاں تڑپ رہی تھی، میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا، میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے بوجھل ہونے لگی، ان کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں میں حق کے رحمت سے جا ملی۔ میری میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ پاؤں گھسیٹتی دروازے میں آ بیٹھی۔ مجھے ایمبولینس سے اتارا گیا۔ ماں مر جائے تو ایک پل میں ان کی اولادیں، خاص کر بیٹیاں، آسمان سے زمین پر کیوں آ جاتی ہیں۔ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو صرف 2 سال کی تھی۔ وہ انجان تھی، چارپائی پر کھیل رہی تھی۔ میری بیٹیاں میری چارپائی پر کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ ایک میرا خون صاف کرنے لگی، ایک میرا منہ چومنے لگی، ایک میری آنکھوں سے نکلنے والا پانی صاف کر رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ میری اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میری ایک بیٹی کہہ رہی تھی ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہیں۔
میری بڑی بیٹی نے چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگی ماما سو گئی ہیں، ماما کے ساتھ لیٹ جا۔